أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الحجرات کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کئی جمعات سے اسی رکوع سے متعلق بیان ہوا کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور آپس میں جھگڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اس صورت میں بیان فرمائے اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ان اسباب سے بچو تاکہ معاشرہ درست ہو جائے، جھگڑے نہ رہیں۔ ان میں سے چھٹا سبب ہے غیبت کرنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ عام ہو چکا اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے لیے مختلف توجیحات کی جاتی ہیں اور غیبت کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں غیبت کو سمجھنا ضروری ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں، اور پھر جو لوگ غیبت کو جائز قرار دینے کے لیے توجیحات کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر جو وعیدیں ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ ہم غیبت کی تعریف اور اس کی حقیقت خود سے نہ بتائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی اسی کو ہم سامنے رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت اس کو کہتے ہیں تیرا مسلمان بھائی جو موجود نہیں اس کی ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اس کو ناپسند ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہوگا۔ تیرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں جو بات کرتا ہوں اس کی اگر وہ بات واقعہ میں اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بات کرتا ہے، اگر وہ بات، وہ فعل اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہو، یہی غیبت ہے۔ اور فرمایا اگر وہ برائی، وہ بات اس میں موجود نہیں، پھر تو یہ بہتان ہے، پھر ڈبل گناہ ہے، غیبت کا بھی گناہ، بہتان کا بھی گناہ، تہمت لگا دی اس پہ۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہیں، تم نے اس کی غیر موجودگی میں کہہ کر اس پہ تہمت لگائی، الزام لگایا۔ امید ہے کہ اب غیبت کا معنی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب جو لوگ غیبت کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کے لیے توجیحات کرتے ہیں، دو توجیحات عموماً کرتے ہیں لوگ۔ پہلی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ میں تو سچ کہتا ہوں۔ اگر اس سے کہا جائے بھائی غیبت مت کرو اپنے مسلمان بھائی کی، تو کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں، یہ بات اس میں ہے، یہ کام وہ کرتا ہے، سچ کہتا ہوں، جھوٹ تھوڑا بولتا ہوں۔ یہ لوگ جو ہے نا اپنی غیبت کو جائز قرار دینے کے لیے اپنے ذہن سے ایک توجیہ گڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، جو حدیث میں نے سنائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تو اپنے مسلمان بھائی کی کرتا ہے، اگر وہ اس میں موجود ہے یہ غیبت ہے، اگر وہ سچی ہے، سچی بات ہے، یہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹی بات ہے تو غیبت بھی ہوا اور بہتان بھی ہوا۔ لوگ کہتے ہیں میں تو سچ بات کہتا ہوں، اسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت قرار دیا۔ اور دوسری توجیہ لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی سے کہا جائے بھائی غیبت مت کرو، تو جواب میں کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہوں گا، میں کوئی ڈرتا تھوڑا ہوں، یہ بات اس کے منہ پر کہوں گا، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر اس کے منہ پر کہہ سکتا ہے تو وہ بھی ہر صورت میں جائز نہیں۔ اگر ایک آدمی کسی مسلمان کے منہ پہ اس کی برائی بیان کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ ایسی صورت میں جائز ہے کہ تنہائی میں اس کی اصلاح کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کوئی شخص اس کے منہ پہ کہے او تو بے نمازی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے منہ پہ کہنا بھی جائز نہیں، اس کو تکلیف دینا ہے، ایذا پہنچانا ہے، یہ نصیحت کا طریقہ نہیں۔ ہاں اگر اس کی خیرخواہی کا جذبہ دل کے اندر ہے، اس کو تنہائی میں میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں اس کو سمجھایا جائے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تو بہتان، غیبت، کسی کے غیبت کو جائز قرار دینے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اب غیبت کی وعید کیا ہے، اور غیبت پر عذاب کیا ہے، اور سزا کیا ہے غیبت کی؟ ایک تو قرآن مجید میں اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی جب کہ وہ مردہ ہو اس کا گوشت کھانا، کیا تم پسند کرتے ہو؟ ایک تو انسان کا گوشت کھنا جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اور پھر انسان بھی مرا ہوا ہو اس کا گوشت کھانا انتہائی برا لگتا ہے۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مسلمان بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب اس کو پسند نہیں کرتے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں مجھے بہت ساری قوموں پہ گزار دیا گیا جن کو عذاب ہو رہا تھا، مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے، تو ایک جماعت کے پاس سے میں گزرا، فرمایا کہ ان کے ناخن لوہے کے بنے ہوئے تھے اور لمبے لمبے ناخن ان کے بنے ہوئے تھے۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، دونوں طرف سے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ کس جرم میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے، مرنے کے بعد قیامت تک ان کے لیے یہی سزا ہوگی کہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہوں گے، اور پھر قیامت کے بعد اللہ جیسے ان کو سزا دینا چاہے جہنم میں وہ سزا ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا زانی توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، زنا کرنے والا زنا سے توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ بندے سے معافی لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تنہائی میں اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن جس نے غیبت کی وہ ڈبل معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگے پھر بھی اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس بندے کی اس نے غیبت کی، اس سے معافی مانگے گا، اور وہ اگر معاف کر دے تو اللہ معاف کرے گا، وہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بندے کا حق ہے۔ زنا کرنے والے نے اللہ کی حق تلفی کی، اللہ کا حق توڑا، کیونکہ زنا سے اللہ نے منع کیا، اور غیبت کرنے والے نے اللہ کا حق بھی توڑا اور بندے کا حق بھی توڑا، بندے کا حق بھی غصب کیا، اس لیے یہ ڈبل گناہ ہے۔ اگر کسی نے غیبت کی اپنے مسلمان بھائی کی، اس کی تلافی کرے، اس سے معافی مانگے۔ پرانے زمانے میں جب کسی سے ملتے یا رخصت ہوتے تو کہتے کہا سنا معاف کرو، کہا سنا معاف کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، معافی مانگ لینا چاہیے۔ سفر پہ جاتے تو سب سے ملتے کہا سنا معاف کرو۔ اب تو حج کے سفر بھی جانے والے وہ بھی کسی سے معافی نہیں مانگتے، وہ سمجھتے وہاں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر میں معاف کروا دوں گا اپنے آپ کو، لیکن کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد میں بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کعبۃ اللہ تو بہت محترم ہے، عزت والا ہے، لیکن ایک چیز تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں، تجھ سے بھی زیادہ عزت والی چیز ہے وہ مسلمان کی عزت، اس کا احترام کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر مسلمان کی غیبت کر کے اس کو چوٹ لگا کے اور مسلمان کو تنگ کر کے اس کو معاف کرانے کے لیے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، یہ بھی ناسمجھی ہے اور یہ بھی شیطان کی پٹی ہے، وہ پٹی پڑھاتا ہے۔ حقوق العباد کعبۃ اللہ میں جانے سے معاف نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بندوں کے حقوق مسجد میں آ کر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس سے معاف نہیں ہوتے بندوں کے حقوق۔
آج ہم نے دین کو بس یہی سمجھا کہ نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، کسی کی غیبت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو دھوکہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی سے خیانت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو گالی دو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اور اگر جس کی غیبت کی وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کی معافی کی کیا صورت ہوگی؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنے اس مرے ہوئے بھائی کے لیے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، نمازوں کے بعد اس کا نام لے کر، اے اللہ فلاں بھائی کی میں نے غیبت کی، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو تو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ صرف یہ کہنے سے معاف نہیں ہوگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے لیے دعا کرے گا، اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، میں نے اس کی غیبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مخلوق میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، جس کسی کو میں نے تکلیف دی، جس کسی کو میں نے برا کہا، جس کسی کو میں نے دکھایا، اس کے دل کو دکھایا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو اس دنیا میں۔ تو غیبت سے لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، آپس میں ناچاقی اور بے اتفاقی بھی پیدا ہوتی ہے، اور سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے غیبت خطرناک گناہ ہے، آپس میں لڑانے والا گناہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی غیبت کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ دل کیا ٹھنڈا کیا؟ اپنی نیکیاں اس کو دے دی، جس کی غیبت کی اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اور اگر اپنے پاس نیکی نہیں تو اس کے گناہ اپنے ذمے لے لیے۔ ایک شخص آیا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، ان کی مجلس میں بیٹھا اور کہا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اندر چلے گئے گھر میں اور پلیٹ میں کھجوریں لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ۔ وہ حیران ہوا، حیرانگی سے دیکھ رہا ہے، میں نے کہا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی اور یہ مجھے کھجور کھلا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ حیران ہو رہا ہے، فرمایا تو نے مجھے خوشخبری دی کہ میرے گناہ اس شخص نے لے لیے، اپنی نیکیاں مجھے دے دی۔ اس خوشخبری سنانے والے کا اکرام ہونا چاہیے، میں تیرا احترام اور اکرام کرتا ہوں، تجھے کھجوریں کھلاتا ہوں۔ تو غیبت کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے غیبت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر دیا، اپنے دل کو نہیں ٹھنڈا کیا، جس کی غیبت کی اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ خطرناک گناہ ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہیں، اور ان میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے، لیکن اپنے لیے توجیحات نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اس نیت سے برائی بیان کی۔ واقعتاً ایسی صورت ہو۔ ایک صورت یہ ہے، ایک شخص ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور اس کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کی جائے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، اس کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرۃ، یہ برا آدمی ہے، اس کی غیر موجودگی میں۔ پھر جب وہ مجلس میں آیا، مجلس والوں کو سنایا تاکہ وہ سنبھل کر بیٹھ جائیں، اس کی اذیت اور تکلیف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش اخلاقی، خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آئے
اور جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ برا آدمی ہے، اور جب یہ آپ کی مجلس میں آیا تو آپ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے کب مجھے بد اخلاق پایا؟ وہ جو اس کی غیر موجودگی میں بات بتائی تھی تاکہ مجلس والے سنبھل کر بیٹھیں اور کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری صورت، اگر کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، بے راہ روی انہوں نے اختیار کی، جھگڑے اور فساد کرتی ہے، تو اس کے باپ کو بتانا کہ تیرے بیٹے نے فلاں نقصان کیا، تیرے بیٹے نے جھگڑا کیا، تیرے بیٹے نے فلاں غلطی کی، یہ اس لیے تاکہ باپ اس کو روک لے اس غلطی سے۔ آج کل اگر کسی کے باپ سے بھی کہا جائے تیرے بیٹے نے یہ فلاں فلاں غلطی کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور غصہ کرے گا، میرے بیٹے کی برائی میرے سامنے بیان کرتے ہو۔ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی اصلاح، اولاد کی تربیت، یہ ماں باپ کے ذمے فرض ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے مسلمان پر، اپنی اولاد کی اصلاح، اپنی اولاد کی تربیت، وہ بھی مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بس یہی ہے کہ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، روٹی پانی کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو، اسی کو تربیت سمجھتے ہیں۔ یہ تو رزق ہے جو اللہ دیتا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد کے اخلاق درست بناؤ۔ اگر ان کی تربیت نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد بگڑ جائے گی، اور پھر وہ تمہارے لیے شرمندگی اور ندامت اور رسوائی کا ذریعہ تمہاری اولاد بنے گی، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اور تیسری صورت، اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی قسم کا واقعہ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا، بحث، تکرار ہوئی، اور اس سے متعلق دو فریق ہیں، ایک فریق فتویٰ لینے کے لیے جاتا ہے کسی عالم کے پاس، تو اس کے سامنے اپنے مد مقابل کی بات کر سکتا ہے، وہاں فتویٰ لینا مقصود ہے۔ اور چوتھی صورت، ایک آدمی دھوکے باز ہے، خائن ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، دکاندار ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، تو بتا دینا کہ بھئی اس دکاندار سے بچو، اس فلاں آدمی سے بچو، یہ غیبت نہیں ہے، جبکہ اصلاح کی نیت سے ہو۔ پانچویں صورت، ایک آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کروا رہا ہے اور مشورہ لینا چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، مشورے میں سچی سچی بات بتا دینا ضروری ہے۔ اور چھٹی صورت جو آج کل بہت عام ہے، کھلے عام گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کھلے عام گناہ کرنے والا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ کریں، جو کھلے عام لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جھگڑالو ہے، یہ لڑاکو ہے، یہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، سب کو معلوم ہے، ایسے آدمی کی بات کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت اس کو معافی دی جا سکتی ہے، سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ کھلے عام جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جھگڑوں کے اسباب اللہ نے بیان فرمائے، ان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔